السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں کچھ دیر پہلے ہی تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا ہے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے حوالے سے ایک کیس میں۔ یہ وہ کیس ہے جو کہ تقریباً 19 سال اس کو فیصلے کو لگے اور اس کے جو 4 ملزمان تھے سب کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے کچھ دن پہلے، مگر یہ مقدمہ ایک علیحدہ کمرہ عدالت میں لگا جہاں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کچھ دیر پہلے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ یہ حکم نامہ ان اپیلوں کے اوپر ہے جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سندھ حکومت نے دائر کی تھی اور احمد عمر شیخ کے جو وکیل ہیں انہوں نے دائر کی تھی، کہ جن میں سندھ ہائی کورٹ نے منع کیا تھا سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت کو کہ ان ملزمان کو کسی غیر معمولی اختیارات کے تحت مزید تحویل میں نہ رکھا جائے۔ اور یہ حکم سندھ ہائی کورٹ نے اس وقت جاری کیا تھا کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان ملزمان کی سزا بھی کم کر دی تھی اور ان کو بری کرنے کا حکم جاری کیا تھا، مگر سندھ حکومت نے ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈرز کے تحت گرفتار کر رکھا تھا اور اس کے خلاف پھر اپیلیں دائر کی تھی سندھ حکومت نے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور آئندہ سندھ ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر سندھ حکومت یا وفاقی حکومت دوبارہ ان ملزمان کو تحویل میں نہیں لے سکتی۔ تو اس کو سندھ حکومت نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے یہ تحریری حکم نامہ کل جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر جو ہے اس کے حوالے سے وفاقی حکومت کو 1 ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی گلہ تھا سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر سے تو وہ اپیلیں دائر کرے، مگر اس کے ساتھ ہی ملزمان کو رہائی کا حکم نہیں ملا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے ایک دوسرے کمرہ عدالت میں ملزمان کو 19 سال بعد قتل کے مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ یہ جو عدالت ہے، اس عدالت نے سندھ حکومت کو مزید مہلت دے دی ہے کہ مزید تقریباً 2 ہفتے تک ملزمان کو تحویل میں رکھا جائے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں جیل سے نکال کے باہر کسی آرام دہ جگہ پر منتقل کرنے کا حکم جاری ہوا تھا، یہ کل کا حکم تھا اور اس حکم نامے کو اب تحریری طور پہ جاری کر دیا گیا ہے، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، وہ ایم جے ٹی وی کے پاس یہ تحریری حکم نامہ آ گیا ہے، وہ آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر خالد جاوید اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں ان کو سنا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ سلیمان طالب الدین ہیں، ان کو سنا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور جو اٹارنی جنرل نے درخواست کی ہے کہ ان کو وقت درکار ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکے، کیونکہ اٹارنی جنرل کو یہاں کورٹ نے اپنی معاونت کے لیے بلایا تھا، وہ اپیل میں نہیں تھے، مگر وہ معاونت کے لیے آ کے انہوں نے وفاقی حکومت کا موقف دہرانا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے اختیار پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہم بھی کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ تو اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے وقت کے لیے اپیل دائر کی ہے، درخواست کی ہے کہ وقت دیا جائے تاکہ وہ اپیل دائر کر سکیں سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف، اور اس کے حوالے سے وہ دلائل بھی دے سکیں تاکہ آئین کے آرٹیکل 10 کی تشریح کی جائے، اور آئین کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ کسی کو بلا جواز یا غیر قانونی حراست سے روکتا ہے۔ یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ اس کو بلا جواز گرفتار نہ کیا جائے، مگر اس میں بھی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ کہاں کہاں حکومت کو اختیار ہے کہ وہ بلا جواز بھی گرفتار کر کے طویل عرصے تک تحویل میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی شہری کو۔ پھر لرنڈ اٹارنی جنرل سندھ جو ہے ان کی یہ دلیل تھی کہ ان کی درخواست پہلے ہی اپیل میں کنورٹ کی جا چکی ہے اور اس کے اوپر اب دلائل ہونے چاہیے، اور اس کے لیے جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں، جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ پہلے ہی اپیل دائر میں کنورٹ ہو چکی ہے، دلائل کے لیے وقت چاہیے، مزید 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے سپریم کورٹ سے۔ اب یہ ٹائم چاہیے انہیں اس کیس کی تیاری کا، اور یہ ڈیٹینشن جو ہے پچھلے 6-7 مہینے سے ملزمان بری ہونے کے باوجود تحویل میں ہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید تیاری کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم چاہیے، جو بظاہر ان کو اب دے دیا گیا ہے۔ اور جو ملزمان رہا ہو چکے ہیں اور جو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کی مدت تھی وہ بھی 1 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے، اب وہ غیر قانونی طور پہ وہ ڈیٹینشن میں تھے، مگر اس کے باوجود سندھ کے جو حکومت ہے اس کو مزید 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا کہ آپ کیس کی تیاری کریں۔
اور یہ 19 سال بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا جس میں ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان 19 سال کے دوران ملزمان تھرو آؤٹ جیل میں رہے، بلکہ احمد عمر شیخ جو ہیں وہ بالکل آئسولیشن میں رہے ہیں اور ان کو ایک قید تنہائی میں بھی رکھا گیا ہے۔ دوسرا پھر اس تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں اور سندھ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر زیر حراست ملزمان کو رہا کیا جاتا ہے، جیسا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اب چھوڑ دیا 19 سال بعد، تو کہتے ہیں اب اگر ان ملزمان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کو کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ سندھ حکومت نے اور وفاقی حکومت پاکستان کا یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے احمد عمر شیخ اور ان کے 3 ساتھیوں کو رہا کر دیا، جیسا کہ سپریم کورٹ نے حکم دے دیا، ان کے خلاف ثبوت نہیں تھا، تو پھر یہ ملزمان کو کوئی لے جائے گا شیل بی ٹیکن اوے، یا پھر وہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ ہماری حکومت نے اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ غائب ہو جائیں گے یا پھر انہیں کوئی لے جائے گا۔ اور یہ بیان بڑا اہمیت رکھتا ہے کیونکہ امریکی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر احمد عمر شیخ کو سزا نہ ہوئی تو پھر ہم اپنی عدالتوں میں اس کے خلاف مقدمہ چلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے اسے لے جانے کی وہ دھمکی بھی تصور کی جا رہی ہے، اور وفاقی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہم نے ان ملزمان کو چھوڑ دیا تو امریکی حکومت جو ہے وہ یہاں سے کسی بھی شہری کو کسی وقت میں اٹھا کے لے جائے گی اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسامہ بن لادن کو تو یہاں مار کے آرام سے واپس چلے گئے، کچھ نہیں کر سکے، تو شہری کو اٹھا کے غائب کرنا تو شاید امریکیوں کے لیے اور بھی آسان ہے۔ اور پاکستانی حکومت یہ کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سندھ، کہ پھر وہ غائب ہو جائے گا، پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی یا پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس صورتحال میں جو زیر حراست شخص ہے گو کہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کو قتل کے مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ یہ مان رہی ہے کہ رہا ہونا، رہائی اور آزادی ان کا حق بنتا ہے۔ ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو ایک گھریلو ماحول میں شفٹ کر دیا جائے، جیل سے ریزیڈینشل انوائرمنٹ گھریلو ماحول میں، جیسا کہ کوئی سرکاری حکومت کا جیسے کوئی ریسٹ ہاؤس، اور ان کو عام جو زندگی کی فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، وہ بھی فراہم کی جائیں، مگر ان کو باہر کی دنیا سے کسی قسم کے رابطے کی اجازت نہیں ہوگی، جیسا کہ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اور پھر ان کی سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا، ان کی خاص جو ہے ارینجمنٹ کی جائیں گی ان کی سیکیورٹی کی، اور ریسٹ ہاؤس کے اندر ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ یہ بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ ان کے اہل خانہ کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ملاقات کرنے کی، روزانہ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک ملاقات کرنے کی اجازت ہوگی، اور صوبائی حکومت جو ہے ان کی فیملی کو، لاہور میں جو ان کی فیملی ہے ان کو کراچی میں اپنے سرکاری خرچے پہ رہائش اور ٹرانسپورٹ کی ارینجمنٹ کر کے دے گی کراچی کے اندر۔ آخر میں سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں انہوں نے 2 دن کا ٹائم مانگا ہے کہ جیل سے ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کرنے میں 2 دن اگر درکار ہیں، تو اس 2 دنوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان 2 دنوں کے اندر فوری طور پہ انہیں فی الحال قید تنہائی سے نکال کے جو بڑی کوئی جیل ہے یا کھلے کمرے میں انہیں شفٹ کر دیا جائے گا، اور ان کو اجازت ہوگی ان 2 دنوں کے دوران بھی کہ وہ اپنی فیملی سے، اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں۔ اب یہ 2 ہفتے کے بعد کی تاریخ ڈل گئی ہے، اور ان 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ سپریم کورٹ یہ معاملہ ٹیک اپ کرے گی، اور پھر وفاقی حکومت بھی باقاعدہ طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر پائے گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔